مظہر عباس صاحب، سر یہ کہنا پی ٹی آئی کے چیف وپ کا کہ قائمہ کمیٹیوں میں بھی واپسی ہم کریں گے، لیکن خان صاحب سے ملاقات پی ٹی آئی نے ایک طرح سے بائیکاٹ کر دیا تھا پارلیمان کا احتجاج کر کے، اب واپس اگر آ رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اس کی کس طرح تشریح کریں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ کہ جب بھی سیاست جو ہے وہ سیاستدان کریں گے صرف تو چیزیں نکلیں گی، بہتری نکلے گی۔ جب سیاست غیر سیاسی لوگ جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ مداخلت کریں گے تو آپ کو کبھی بھی بہتری نہیں نظر آئے گی، ہمیشہ کنفیوژن رہے گا، جو کہ کنفیوژن آج نظر آتا ہے۔ چیزیں مینیجڈ ہوں گی جو کہ آج مینیج نظر آتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ اعتماد سازی جو ہے وہ بحال نہیں ہو پاتی۔ یہ دور ہو، پچھلا دور ہو، اس سے پچھلا دور ہو، انفارچونیٹ ہے یہ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کا، لیکن جو پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے اس نے اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے اس میں، اور غیر ضروری انٹرفیرنس، ایسا بھی نہیں کہ بہت ہی انیویٹیبل ہو جائے، چیزیں ضروری ہو جائیں، جو چیزیں بالکل بھی ضروری نہیں تھیں اس میں بھی مداخلت ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اب اچکزئی صاحب کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ ایک سیزن پولیٹیشن ہے، وہ نوابزادہ نصر اللہ خان بھی بن سکتے ہیں اور وہ شیخ رشید بھی بن سکتے ہیں، یہ چوائس ان کی ہے۔ عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جاتی؟ کوئی جیل مینیول کا بتا دے کہ جو اتنے مہینے عمران خان صاحب سے کسی ان کی نہ فیملی ممبر کی ملاقات کروانے دی گئی نہ کسی اور کی، یہ کون سا جیل مینیول اس کی اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ پلس آپ ایک لیڈر آف دی اپوزیشن، ایک جو ہے وہ سب سے پاپولر پارٹی کا لیڈر ہے، آپ اس کو کیوں نظر انداز کر رہے ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ نظر انداز کرنے سے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ کیا کوئی اچیومنٹس ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی چیزیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ گئی ہے؟ اچکزئی صاحب بھی ایک حد تک بات کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، وہ بات ظاہر ہے۔ اچکزئی صاحب کو پی ٹی آئی نے نامنیٹ کیا ہے اور پی ٹی آئی کی پوری سپورٹ ان کو حاصل ہے، لیکن اگر اچکزئی صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ ملاقات تو کرنے دیں، آپ ملاقات کرنے دیں، اس سے راستہ نکلے گا نا۔ میکسیمم، میں پھر یہ کہتا ہوں، میکسیمم کیا ہوگا؟ میکسیمم یہ ہوگا کہ اچکزئی صاحب ملاقات کر کے باہر آئیں گے اور کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ حکومت سے بات چیت نہیں کی جائے گی، تو حکومت وینڈیکیٹ ہو جائے گی۔ حکومت کیوں یہ کنفیوژن برقرار رکھنا چاہتی ہے؟ رانا ثناء اللہ یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں کہ ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن وہ کروا دیا، نامزد کروا دیا؟ بھائی یہ اسپیکر کا کام ہے، ایک نارمل ایک پارلیمنٹری پریکٹس ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ضروری ہوتا ہے اس میں۔ آپ نے غیر ضروری، اسپیکر کہتے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے، تو سب پتہ ہے تو 5 مہینے کا ڈیلے کیوں ہوا ہے؟ کبھی وہ ایف اور بٹ نکال لیتے ہیں۔ چلیں آپ قومی اسمبلی لے لیں، آپ نے یہی بات سینٹ میں وہ کر دی ہے، پھر آپ بیچ میں میڈیٹرز کا بھی رول وہ کرتے ہیں کہ میں میڈیٹ کروا سکتا ہوں، ساتھ میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی تقریر میں الاؤ بھی نہیں کروں گا۔ ابھی تقریر ہوئی نہیں اور آپ نے فیصلہ کر لیا یہ اس چیز میں، اور سارا الزام آپ اپوزیشن پہ کرتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ کتنے منسٹرز جو ہے جواب سوالوں کوسچن آنسر میں موجود ہوتے ہیں اسپیکر، کبھی ان میں سے کسی کے خلاف آپ نے کارروائی کی اس میں؟ تو بیسکلی اس سے صرف ایک فائدہ ہوگا کہ پارلیمنٹ کی ایک اسموتھ سیلنگ شروع ہو جائے گی۔ اپوزیشن، لیڈر آف دی اپوزیشن ضروری ہوتا ہے۔ پہلے بھی پی ٹی آئی کا غلط فیصلہ تھا پارلیمنٹری کمیٹی سے استعفے دینے کا، اب واپس جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے، جانا چاہیے انہیں، واپس جانا چاہیے، کیونکہ یا تو آپ پوری پارلیمنٹ چھوڑ دیں، ساری اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں اور سڑکوں پہ آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پارلیمنٹ میں بھی ہیں اور پارلیمنٹری کمیٹی سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ تو میرا خیال ہے خود عمران خان صاحب کے لیول پہ بھی بہت کچھ سوچتے ہیں کہ مجھے وہ یقینی طور پہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے اس چیز میں، لیکن چاہے بیرسٹر غور ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، یا اچکزئی ہوں، یا راجہ ناصر عباس ہوں، ان سب کو عمران خان صاحب نے نامزد کیا ہے، تو ان پہ انہیں یقین کرنا پڑے گا، انہیں اعتماد کرنا پڑے گا، ورنہ ہٹا دیں آپ ان کو اس کو۔ تو اب یہ اپوزیشن کا بھی بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا کہ اب آ گیا ان کے اپوزیشن لیڈر، اب بات چیت شروع کریں، چیئرمین الیکشن کمیشن کی تقرری کی بات چیت کا آغاز کریں اس میں۔ اور 8 فروری کا احتجاج بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ احتجاج اپوزیشن کا حق ہوتا ہے،
وائلنس اچھا، جو ہوتا ہے میں اسی کو سوال بنا کے سارے پینلسٹ کے سامنے رکھوں گی، جو بھی جواب دینا چاہے. یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 8 فروری کے احتجاج کی وجہ سے یا اس کو تھوڑا دھیما کرنے کے لیے اپوزیشن لیڈر کا تقرر کیا گیا ہے اس وقت. کیا اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے آپس میں، یا اس اندازے کے اوپر کیا رائے ہے؟ مرزا پہلے آپ بتا دیں. ایک جیسچر ہے، چاہے وہ ان کا رائٹ ہی ہو، لیکن ایک جیسچر گورنمنٹ نے دیا ہے تو اپوزیشن نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے. ٹھیک ہے، اپوزیشن نے اسے ریجیکٹ نہیں کیا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اسٹیپ ہو سکتا ہے اگر حکومت بات چیت شروع کرے اور حکومت خان صاحب سے ملوا دے. دو کیفیات بتائی جا رہی ہیں. ایک تو کہ 8 فروری کے احتجاج میں سے ویسے ہی تھوڑا سا غصہ نکل جائے گا یا تھوڑی سی اس کی ہائپ کم ہو جائے گی جب آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. دوسرا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی خود بھی تھوڑی سی دھیمی پڑ جائے. کیا اس اندازے میں کوئی وزن ہے؟ بھٹی صاحب، بے نظیر شاہ صاحبہ، فخر درانی صاحب. علینا، میں دیکھیں یہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا پچھلے چند مہینوں کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں پی ٹی آئی کی وہ دیکھنی ہوں گی. دیکھیں پی ٹی آئی نے ابھی چند ایک جلسے کیے ہیں. لاہور کا انہوں نے دورہ کیا ہے، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہیں، کراچی کا دورہ کیا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر جو انہوں نے جلسے کیے ہیں اس میں بھی کوئی مثالی جو ہے وہ کراؤڈ نہیں ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ سپورٹ ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا کی حد تک زیادہ ہے. لیکن جب بات آتی ہے گراؤنڈ کے اوپر تو وہ 9 مئی کے بعد جو حکومت کی طرف سے کارروائیاں کی گئی تھی پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے یا ان کے جو ان کے ورکرز کے خلاف، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ ویسی نہیں ہے. تو یہ اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت کی طرف سے جو اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہے صرف 8 فروری والے جو ایک احتجاج ہونا ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ہے، تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے حکومت نے کیا ہے. بے نظیر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے. سوری فخر، چھوٹا رکھیں گے. بے نظیر. علینا، میرے خیال سے یہ بس ایک کوشش ہے حکومت کی کہ یہ 8 فروری کا جو احتجاج کی کال ہے یہ واپس لیں. میری اپنی ایک ریڈنگ ہے، آئی ڈونٹ نو آپ لوگ اگری کریں گے یا نہیں، بٹ میں بڑا انٹرسٹنگ تھا جب سہیل افریدی صاحب کراچی گئے. مجھے اس لیے انٹرسٹنگ لگا کیونکہ جس طرح لوگ ان کو رسپونڈ کر رہے تھے. میرے خیال سے اس وقت پی ٹی آئی میں اس وقت کوئی اور ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے جس کو اس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ رسپونڈ کریں. تو شاید یہ بھی ایک خوف ہو کہ سہیل افریدی صاحب کے کچھ لوگوں کو نکال سکیں، کوئی اسٹریٹ موومنٹ بن سکے 8 فروری کے بعد. لیکن میں یہ کہوں گی کہ اگر حکومت، یہ ایک کنڈیشن ہے حکومت کی طرف سے، اگر یہ واقعی میں سیریس ہوتے تو یہ بہت پہلے پچھلے 2 سالوں میں بات کرنا چاہتے تو پی ٹی آئی سے کر سکتے. لیکن میرے خیال سے بس یہ ایک طریقہ ہے اس کال کو واپس لینے کا. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اس میں سیریسنس ہے کہ 8 فروری کی کال واپس لے لیں گے تو ہم بات چیت شروع کر دیں گے. ارشاد بھٹی صاحب، آپ کا کامنٹ سر. 8 فروری بالکل سیپریٹ چیز ہے میڈم شیخ، ٹھیک ہے، اور اس سے نہ کوئی اس تقرری نہ ہوتی تو یہ کوئی اس نے اوپر چلے جانا تھا اور نہ اس تقرری کے ہونے سے نیچے آنا ہے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سڑکوں پر نکل کر یہ حکومت بدل جائے گی تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو مائنس کر دیا جائے گا تو یہ بھی غلط ہے. یہ ایک 8 فروری 2024 کو تو ہر بندے کو احتجاج کرنا چاہیے. مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو شامل ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی کل تک یہی کہتے تھے ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا اور یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی.